والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصفحة وقال إنكم لا تدرون أي طعامكم البركة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام راہ علم کے عظیم مسافروں، آج جس موضوع پر چند گزارشات پیش کروں گا وہ رزق کے متعلق ہے۔ رزق حلال بھی ہونا چاہیے، طیب بھی ہونا چاہیے، طاہر بھی ہونا چاہیے، اور اس میں رزق کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ رزق کے آداب کے متعلق جتنی بھی باتیں ہیں ان سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ تاہم مختصر وقت میں چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں اسی کا ذکر ہے کہ وَمِمَّا اس میں سے کہ رَزَقْنَاهُمْ جو بھی ہم نے تم کو دیا ہے، جو بھی ہم نے تم کو دیا ہے، تو اس میں سے بعض وہ جو خرچ کرنے والے ہیں یہ متقی لوگوں کی ایک صفت بھی ہے۔ اس میں تو بعض جو خرچ کرنے کا ذکر ہوا ہے یہ ہمارے جیسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کر کے اس پر ملال کرنے لگتے ہیں، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بازیت کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ان کو خرچ کرنے کے بعد کوئی ملال رہتا ہی نہیں ہے، وہ سب کچھ حضور کے قدموں پر نچھاور کر کے پھر بھی خوش ہوتے ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے جو پاکباز ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ جو ہے وہ تخصیص اور تخفیف بھی ہوتی ہے۔ عزیزان من، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید میں کہیں مواقع پر متقین کے لیے، مومنین کے لیے، انسانوں کے لیے، بلکہ رسولوں کے لیے بھی اس بات کا حکم دیا ہے کہ حلال، طیب اور طاہر کھانا جو ہے وہ استعمال کرو۔ تلاوت کرتا آیہ کریمہ سورۃ البقرہ کی ایک آیہ کریمہ ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ کھاؤ اس میں سے کہ جو رزق دیا ہے تمہیں، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ عزیز طلبہ ساتھیوں، انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہوتے ہیں، تخلیقی مراحل سے گزرتے ہوئے اس کے لیے رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ وہ مشہور حدیث مبارکہ آپ نے بارہا مرتبہ سنی ہوگی کہ انسان کا جو مادہ تخلیق ہے، یہ مادہ جو رحم مادہ ہے اس میں مختلف مراحل میں سے گزرتا ہے۔ ان میں سے کبھی نطفے کی حالت میں ہے، کبھی جمے ہوئے خون کی حالت میں ہے، کبھی گوشت کے لوتھڑے کی حالت میں ہے۔ جب ان مراحل سے گزر جاتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کے لیے جو چند چیزیں لکھتا ہے، ایک ان میں سے رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کہاں سے کمائے گا، کتنا کھائے گا، کہاں پر زندگی بسر کرے گا، انسان کے مارز وجود میں آنے سے پہلے اس کے بارے میں رزق کا معاملہ لکھ دیا جاتا ہے۔ اور مختلف احادیث مبارکہ میں رزق کے بارے میں، رزق کے فضائل اور آداب کے بارے میں
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात हमारे लिए मशाल राह हैं। एक हदीस मुबारक का मफहूम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानों को, मोमिनीन को अल्लाह तबारक व तआला ने उन अल्फाज के साथ हलाल तय्यब और ताहिर रिज़्क़ खाने का हुक्म दिया है जिन अल्फाज के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों को हुक्म दिया है। रसूलों को क्या हुक्म है? पारा नंबर 18 सूरह मोमिनून में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया या अय्युहर रसूलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा। ए रसूलों की जमाअत, खाओ तुम हलाल और तय्यब और नेक अमाल करो। और मोमिनीन को अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हुक्म दिया? सूरतुल बकरा में या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिम्मा रज़क़नाकुम। मोमिनीन को भी उन्हीं अल्फाज के साथ हुक्म दिया कि आले ईमान, खाओ तुम अल्लाह तबारक व तआला के दिए हुए रिज़्क़ से जो हलाल है, तय्यब है और पाकीज़ा है। और आगे इसी हदीस मुबारक का मफ़हूम है, एक शख्स का जिक्र फरमाया कि जो तवील सफ़र तय करके आया, उसके बाल भी बिखरे हुए हैं, उसका लिबास भी परागंदा है, गर्दो गुबार के आसार हैं उस पर, और आकर खड़ा होकर रब तआला की बारगाह में अर्ज करता है या रब्बी या रब्बी या रब्बी, इन कलिमात के साथ। हालांकि उसका खाना भी हराम का, उसका पीना भी हराम का, उसका पहनना भी हराम का, तो फअन्ना युस्तजाबु लहू, ऐसे आदमी की दुआ को कैसे कबूल किया जाएगा? तो इससे ये पता चला कि दुआ की जो कबूलियत है उसमें एक जो नुक्ता है वो हलाल तय्यब और ताहिर रिज़्क़ का खाना भी है। अगर हम रिज़्क़ जो है वो ताहिर तय्यब और हलाल खाएंगे तो इस तरह हमारी दुआओं में असर भी होगा, अल्लाह पाक हमारी दुआओं को कबूल भी फरमाएगा। एक मौका पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसी आया करीमा को तिलावत फरमाया जिसमें हलाल तय्यब और ताहिर रिज़्क़ खाने का हुक्म है। तो हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे लिए दुआ करें, मैं मुस्तजाबुद दावा बन जाऊं, कि मेरी दुआ जो है वो कबूल हो जाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी दुआ कबूल हो तो खाने के मामले में एहतियात करो, हलाल तय्यब और ताहिर खाओ, अल्लाह पाक तुम्हें मुस्तजाबुद दावा बना दे। अज़ीज़ान मन, खाने के रिज़्क़ के मामले में किस किस बात को जिक्र किया जाए? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस मुबारक का एक हिस्सा है अकरिमुल खुब्ज़, कि तुम तकरीम करो, इज्जत करो रोटी की। खुब्ज़ रोटी है, लेकिन इसका इतलाक हर खाने वाली चीज़ में होता है। जो भी खाने पीने वाली अशिया हैं उनका अदब व एहतराम हम पर लाजिम है। वो हम घर में खाएं, वो हम इदारे में खाएं, वो हम होटल में खाएं, वो हम वलीमे में खाएं, किसी ख़त्म पे खाएं, कहीं भी हम जब खाने पीने वाली कोई शय खाएं उसका अदब व एहतराम भी हम पर लाजिम है। और अदब व एहतराम में से ये भी है कि अपना जो लुक़मा है, जो खाने के ज़र्रात हैं, वो नीचे नहीं गिरने चाहिए। अगर नीचे गिर जाएं फिर उनको उठाकर साफ करके जब खाएंगे तो ये तकरीम जो हमारे दिल में है तो उसका इजहार भी होगा। मुख्तलिफ हकायात हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान ये एक मरतबा फारिस के यहाँ चले गए। जो सरदारान फारिस थे उन्होंने एक दावत का एहतमाम किया। खाने पीने का जो एहतमाम था, खाते हुए आपके हाथ से एक लुक़मा गिर गया। आपने उठाया, उसको साफ किया, खाना शुरू किया तो किसी साहिब ने टोका कि ये जो सरदारान फारिस हैं तो ये क्या कहेंगे, ये क्या कर रहे हैं? तो आपने बड़ी खूबसूरत बात कही, अतरुकु सुन्नत हबीबी, कि क्या मैं अपने हबीब, अपने प्यारे हबीब की सुन्नत को छोड़ दूं इन बेवकूफ़ों की वजह से? मैं कतई ऐसा नहीं कर सकता। हुजूर ने फरमाया है कि जब लुक़मा नीचे गिर जाए तुम उसको साफ करके खाओ। मैं हुजूर की सुन्नत को इन बेवकूफ़ों के लिए नहीं छोड़ सकता। ये थे हुजूर की तालीम याफ्ता सहाबा इकराम की जमात, कि जो सिर्फ
اور صرف جو ہے وہ اپنے آپ پر یا کسی بھی مجمع میں، غیر کے مجمع میں بھی جو ہے وہ اس قدر احتیاط کیا کرتے تھے کہ حضور کی کوئی سنت چھوٹ نہ جائے۔ اسی طرح مامون الرشید کا دسترخوان سجا ہوا ہے، اس دور کے ایک محدث بھی اس دسترخوان میں موجود ہیں۔ جب کھانا کھا چکے، دسترخوان سمیٹنے لگے، دسترخوان سے وہ ذرات اٹھا کر کھانے لگے، تو مامون الرشید نے بڑے حیرت انداز میں کہا کہ کیا آپ ابھی سیر نہیں ہوئے ہیں؟ یہ جملہ سننا تھا تو اس وقت کے ان محدث نے حدیث مبارکہ کے کلمات کو ذکر کیا کہ اے مامون الرشید، میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث کہیں مرتبہ پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے، تو حضور نے فرمایا ہے کہ جو دسترخوان سے گرے ہوئے ذرات کو اٹھا کر کھاتا ہے اس کو نہ کبھی مفلسی کا خوف ہوتا ہے اور نہ کبھی فاقہ کا خوف ہوتا ہے۔ میں اس وجہ سے یہ ذرات اٹھا کر کھاتا ہوں۔ آج رزق کا خوف ہم میں سے ہر کسی کو ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رزق کی قدر نہیں کرتے۔ جب رزق کی قدر نہیں کریں گے تو یہ فاقے، یہ مفلسی کا خوف جو اب ہمارے اوپر طاری بھی ہوگا۔ آج ہر ایک رزق کے لیے پریشان ہے۔ سامعین محترم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، وہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، امر بلاق الاصابع والصفحہ، صفحہ کہتے ہیں برتن کو، پیالہ کو، کہ حضور نے حکم دیا ہے اس بات کا کہ ہم کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو بھی چاٹیں اور اپنے برتن کو بھی چاٹیں۔ کیوں؟ آگے فرمایا کہ بے شک تم نہیں جانتے ہو کہ تمہارے کھانے کے کس حصے میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ برکت تمہاری انگلیوں کے ساتھ لگے ہوئے کھانے میں رہ جائے اور تم اسی طرح دھو لو، تمہارے برتن میں رہ جائے تو تم اسی طرح چھوڑ دو تو تم اس برکت سے محروم ہو جاؤ۔ پیٹ تو تم نے بھر لیا ہے لیکن برکت سے تمہارا پیٹ خالی ہو، ایسا نہ ہو جائے۔ لہذا انگلیوں کو بھی صاف کرو، برتن کو بھی صاف کرو، سنت کی برکات بھی حاصل ہوں گی اور کھانے کی جو برکات ہیں وہ بھی اندر جب جائیں گی تو اندر بھی جو ہے وہ روشن ہوگا۔ عزیزان من، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہم جو کھانا ضائع کرتے ہیں، یہ تو برتن کو چاٹنے کا بھی حکم ہے، انگلیوں کو چاٹنے کا بھی حکم ہے، تو اگر ہم پلیٹ میں زیادہ ڈال کر اس کو چھوڑ دیں گے تو کیا اس میں برکت کے ذرات اور اثرات باقی نہیں رہ جائیں گے؟ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے عمل سے بھی، کیونکہ ہم جس فیلڈ میں ہیں لوگ جو ہے وہ ہمیں فالو کرتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہمارے امام صاحب، ہمارے حافظ صاحب، ہمارے استاد کیا عمل کرتے ہیں۔ کہیں مرتبہ مشاہدہ کیا ہے میں نے بھی، ہمارے دوست احباب ڈال لیتے ہیں لیکن کھا نہیں سکتے، تو لہذا یہ اپنے عمل سے ہم دوسروں کو اچھی تعلیم نہیں دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ نیت اور عہد کریں کہ اپنا جو برتن ہوگا کھانے والا اس کو کبھی بھی اس میں کھانا واپس نہیں چھوڑیں گے، اتنا ہی ڈالیں گے کہ جتنا کھا سکیں۔ اور پھر افراط اور تفریط جو کھانے میں ہوتی ہے، اتنا نہ تو جو ہے وہ کم ہونا چاہیے کھانا کہ انسان کا جسم لاغر اور دبلا اور کمزور پڑ جائے اور عبادت نہ کر سکے، اور نہ اتنا زیادہ کھائے کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر نحوست، نسیان اور اس طرح سستی اور کاہلی جو ہے وہ اس پر آ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، طعام الاثنین کافی الثلاثہ وطعام الثلاثہ کافی الاربعہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ دو کا کھانا تین کے لیے کفایت کر جاتا ہے اور تین کا کھانا جو ہے وہ چار کے لیے کفایت کر جاتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس کا جو ہے وہ مظاہرہ کرنا چاہیے، اتنا جو ہے وہ کھائیں تاکہ جو ہے وہ جسم جو ہے وہ سستی اور کاہلی جو ہے وہ نہ آ جائے اور عبادت میں رکاوٹ نہ بنے۔ بلکہ حضرت مقدام بن معدی کرب سے روایت ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان پیٹ سے برا برتن جو ہے وہ نہیں بھرتا، یعنی جو برتن بھرنے والے ہیں ان میں سے برا برتن وہ پیٹ ہے کہ جو اس نے بھرا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر کھانا ہی ہے تو اتنا کھائے کہ جس کی وجہ سے اس کی کمر سیدھی رہے، یعنی اس میں کمزوری نہ آئے۔ اور آگے ترکیب بھی بتائی کہ کتنا کھانا چاہیے، کہ پیٹ کے 3 حصے کریں،
ایک حصہ جو ہے وہ پانی کے لیے، ایک حصہ سانس کے لیے اور ایک حصہ جو ہے وہ کھانے کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارا معمول اس سے برعکس ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ باہر بھی تھوڑی سی گنجائش ہو تو باندھ لیں، تو اسی کی وجہ سے ہمارے اندر یہ سستی، کاہلی اور یہ جو رکاوٹیں ہیں تو اسی وجہ سے ہیں۔ تاہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانے کے آداب میں سے یہ بھی بتائے ہیں۔ آپ کے ایک صحابی ہیں حضرت عمر بن ابو سلمہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش میں رہا کرتا تھا اور میرا ہاتھ جو ہے وہ برتن کے ہر طرف گھوما کرتا تھا، ہر طرف گھوما کرتا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کیا آداب سکھائے؟ سم اللہ، اے بیٹے اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ۔ اس طرح حضور اپنے غلاموں کو سکھا رہے ہیں، ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ تو کھانے کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے۔ ہاتھوں کو دھونے کے بعد جب کھانا شروع کریں تو اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کریں، کیونکہ جس کھانے پر اللہ کا نام لیا جائے تو شیطان اس میں شامل نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ایک جو برائی ہے وہ یہ بھی ہے، ایک ہی دسترخوان ہے، ایک ہی طرح کی چیزیں وہاں پر لگی ہوئی ہیں، تو پھر ادھر ادھر ہاتھوں کو بڑھانا، دوسرے کے سامنے سے چیز کو کھینچنا، یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ حضور نے اپنے غلام کی تربیت کی ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اگر ایک ہی چیز ہے تو آپ کے سامنے میں بھی ہے اور برتن میں اتنا ہی ڈالا جائے کہ جو خود کھا سکیں، اور پھر جب کھانا کھا کر فارغ ہوں اس وقت بھی دیکھیں حضور کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد یہ کلمات کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ورزقنیہ ما فیہ ولا حول ولا قوہ، یہ مختلف الفاظ آتے ہیں روایات میں، یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکات کی وجہ سے اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پیٹ اپنا بھرا ہے، پیٹ اپنا بھرا ہے، لیکن سنت کے مطابق بھرا ہے، سنت کے مطابق عمل کیا ہے تو اس پر بھی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہ سارے وہ باتیں ہیں جو اکثر نصابی کتابوں میں سے کہیں کتابوں میں یہ حدیث پڑھائی جاتی ہے۔ ریاض الصالحین پڑھنے والے بھی پڑھیں گے اور جنہوں نے پڑھ لی ہے انہوں نے یہ ساری احادیث مبارکہ پڑھی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس طرح کے مسائل کو پہلے پڑھیں پھر عمل کریں، جب عمل کریں گے تو بات بنے گی۔ دعا ہے خالق کائنات سے اللہ رب ذوالجلال ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب